خطاب کر رہا ہے، اے میرے حبیب میری بارگاہ میں آ کے کہا کریے قُل رب زدنی علما، میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ غور کریں، اس زمین پر جس ذات گرامی کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا ہے، اس ذات والا صفات کو نبی اکرم کہا جاتا ہے، اور جو ذات سب سے زیادہ اللہ سے قریب تھی اسی ذات کو نبی گرامی کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی قُل رب زدنی علما، میری بارگاہ میں جب آئیے تو مجھ سے یہ مانگا کریے، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی کو خطاب کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ قلب پیغمبر پہ اتری ہیں۔ اگر قرآن کی یہ آیت ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے حبیب آپ مجھ سے مانگیے ہم آپ کو دیں گے، تو اگر یہ سب سے پہلے ہمارے نبی پہ جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے میرے نبی کو خطاب کر رہی ہے۔ اگر سب سے کرا کہ مانگو میں دوں گا تو نبی سے بھی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے میرے حبیب مانگیے ہم آپ کو دیں گے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیے ہم آپ کو دیں گے، تو اللہ کے نبی نے کیا مانگا ہے؟ ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ تو ہم نے جب روایت کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑا سرمایہ مانگا ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ سے مانگا تو یہ کہا کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے اللہ جیسے مجھے تو نے خوبصورت بنایا ہے یہ خوبصورتی کافی نہیں ہے، صرف ظاہر کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے، جیسے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرے باطن کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ اے میرے اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے ایسے میرے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ آپ ذرا غور تو کریں کتنا بڑا سرمایہ مانگا ہے جو انسان کو پستیوں کی طرف لے جائے، جو انسان کو ضلالت کی طرف جو چیز لے جاتی ہے وہ یہی اخلاقی برائیاں ہیں، اور جو چیز انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے وہ اخلاقی فضائل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو عام کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کہا مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو عام کر سکوں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی اپنی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، نبی گرامی اور ہمارا گھر اور گھرانہ اس حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ نبی نے جو مانگا اے میرے اللہ صرف ظاہر کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے میں صاف ستھرے لباس پہننے والے لوگ ملتے ہیں، اچھی بات ہے، لباس صاف ہونا چاہیے، پر جس طرح سے لباس صاف ہونا چاہیے ایسے ہی روح کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جیسے انسان کا لباس صاف ستھرا ہو ایسے ہی انسان کردار کا بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اے میرے اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو صحیح بنایا ہے نا، خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی میرے باطن کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ اور ہر نماز سے پہلے مانگتے تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق،
ہر نماز شروع کرنے سے پہلے نبی گرامی چند چیزیں اللہ سے مانگتے تھے۔ کتنا بڑا درس ہے۔ اے میرے اللہ مجھے صحت و سلامتی عطا فرما۔ صحت و سلامتی کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ آپ یہ بتائیے، جو لوگ کورونا کے زمانے میں وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ دنیا لیں گے یا صحت لیں گے، تو وہ کس چیز کو لیتے؟ وہ کسے لیتے؟ وہ کہتے کہ نہیں، مجھے صحت و سلامتی چاہیے، مجھے زندگی چاہیے صحت و سلامتی کے ساتھ، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت و سلامتی، تندرستی اتنی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ مالی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے انسان، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ نے اسے صحت و تندرستی و سلامتی جیسی عظیم نعمت دے رکھی ہے۔ ابو ہاشم جعفری ہیں، جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ مالی مشکلات میں گھرے تھے، مالی مشکلات میں گھر گئے تو شکایت کے لیے امام کے پاس آئے۔ ابھی لب نہ کھولے تھے، ابھی ابو ہاشم جعفری نے اپنی زبان پہ کچھ بھی جاری نہ کیا تھا کہ امام نے کہا، سمجھ گئے، امام تو ضمیر سے واقف ہوتے ہیں، امام نے کہا مالی مشکلات میں گرفتار ہو کے شکایت کرنے آ گئے، جبکہ اللہ نے تمہیں 3 بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جو تم مالی مشکلات میں گھرنے کے بعد شکایت کرنے آ گئے؟ آپ مجھ سے یہ بتائیے، انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یعنی جب تک میں متوجہ نہ ہوں گا کہ میرے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے، وہ میں کیسے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں گا؟ امام نے کہا تمہارے پاس تو اتنا عظیم سرمایہ ہے، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا، کیا تم نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ سرمایہ کیا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، وہ کتنا بڑا سرمایہ ہوگا جو انسان کو ابدی بدبختی سے بچا لے جائے؟ بھئی وہی تو سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت سے بچا لے جائے۔ وہ کون سا سرمایہ ہے؟ وہ دولت ایمان ہے۔ اللہ اللہ، وہ دولت ایمان ہے۔ میرے 10ویں امام نے کہا تم صاحب ایمان ہو، اللہ نے تمہیں مومن گھر میں پیدا کیا ہے، کیا دولت ایمان کا شکریہ ادا کیا؟ کیا دولت ایمان کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھنا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی سرمایہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان ہی کی بنیاد پہ انسان کو بہشت بری میں جگہ ملے گی۔ ایمان ہی کی بنیاد پہ، ایمان ہی انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، ایمان ہی ابدی بدبختی سے نجات دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھا، پس ہم مالی مشکلات میں گرتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں، مگر متوجہ نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس دولت ایمان ہے، ہمارے پاس سرمایہ ایمان ہے، ہمارے پاس ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیں بدبختی سے نجات دے لے جائے گی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ راستے میں ایک انسان اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ متوجہ ہوئے تو دیکھا اس کے پاس آنکھیں نہیں۔ ارے اسے تو آنکھ نہیں ہے اور پھر بھی خالق و مالک کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور متوجہ ہوئے تو بدن پہ صحیح لباس نہیں، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور زیادہ متوجہ ہوئے، رہنے کے لیے گھر نہیں، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تعجب میں اضافہ ہوا، اس کے پاس آنکھ نہیں،
خدا کا شکریہ ادا کر رہا ہے، لباس نہیں خالق کا شکریہ ادا کر رہا ہے، رہنے کو گھر نہیں مالک کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ دیکھیں نا کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا درس ہے۔ کہا تمہارے پاس آنکھیں نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو، لباس نہیں خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہو، گھر نہیں خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہا میرے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ اس بستی میں کسی ایک کے پاس بھی نہیں۔ کہا پوری بستی میں ایک ایسا سرمایہ ہے جو صرف اور صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ کہا وہ سرمایہ کیا ہے؟ کہا میں وہ مومن ہوں جو خدائے وحدہ لا شریک کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے پاس سرمایہ ایمان ہے، میرے پاس ایمان کی دولت ہے نا۔ اللہ اللہ، میں کیوں اسے بھول جاؤں؟ آنکھیں نہیں ٹھیک ہے، لباس نہیں ٹھیک ہے، گھر نہیں ٹھیک ہے، مگر کتنا بڑا ایمان کا سرمایہ رکھے ہوئے ہوں۔ میرے پاس وہ سرمایہ ایمان ہے جو مجھے ابدی بدبختی سے نجات دے دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اس کا مطلب ہے سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں، مشکلات ہی نہ ہو تو پھر انسان کی حقیقت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ فی تقلب الاحوال عرفا جوہر الرجال، جب حالات بدلتے ہیں نا تب انسان کی حقیقی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں تب انسان کی حقیقی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ یہ جو مہدی کا درخت ہوتا ہے یہ تو اس کی پتیاں ہری ہوتی ہیں نا، جب یہ پتھر پہ پستی ہیں اور جب انسان لگاتا ہے تب رنگ ظاہر ہوتا ہے، پسنے کے بعد حقیقی رنگ نکلتا ہے۔ جب پتھر پہ گھس جاتی ہے نا، جب پتھر پہ گھس جاتی ہیں نا تب حقیقی رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ جو اگربتی ہوتی ہے جب جلایا جاتا ہے تب حقیقی خوشبو ظاہر ہوتی ہے نا، یعنی جب جلتی ہے اگربتی تو خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ مہدی کو جب گھسا جاتا ہے تب حقیقی رنگ ظاہر ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے جب مومن مشکلات میں گھرتا ہے تب مومن کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، تب مومن کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ کہاں احوال اور حالات جب بدلتے ہیں عرفا جوہر الرجال، یہاں پہ انسان کی حقیقی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ خدا کی قسم زینب نہ بنتی اگر واقع کربلا نہ ہوتا۔ اللہ اللہ، یعنی واقع کربلا کے بعد حقیقی تصویر جناب زینب کی کہاں پتہ چلی ہے نا، کربلا کے واقعے کے بعد۔ کربلا سے پہلے جو زینب تھی وہ الگ ہے، بعد شہادت حسین جو زینب ہے نا وہ الگ ہے۔ اللہ اللہ، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھی زینب، اور حسین کا پیغام لوگوں کے سامنے ایسے عام کیا ہے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں 55 سالہ خاتون، اور وہ بھی اتنی استقامت کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ قیدک وسعسایک وناصب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا۔ اے یزید، اقتدار تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، پاور تیرے پاس ہے، میڈیا تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، پر سن لے تو میرے بھیا کو جسم سمجھ رہا تھا، میرا ماں جایا کوئی جسم نہیں ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو حسین ختم ہو جائے گا۔ حسین تو فکر کا نام ہے، حسین تو درس کا نام ہے، حسین تو آئیڈیالوجی کا نام ہے نا۔ زمانہ جتنا حسین کو مٹانا چاہے گا آسمان کرامت پہ خورشید عزت بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد آل محمد۔
اسی لیے تو جوش نے کہا تھا قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ اللہ اللہ، جان دینے پہ جب آئے تو، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، اللہ اللہ، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران۔ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، تم میں عزم کیوں نہیں پایا جاتا، تم میں حوصلہ کیوں نہیں پایا جاتا، تم میں آگے بڑھنے کی للک کیوں نہیں پائی جاتی ہے، تم میں جمود کیوں، تم میں خاموشی کیوں، تم میں سکوت کیوں، تم میں تحرک کیوں نہیں پایا جاتا۔ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں۔ اللہ اللہ، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں، اپنے سینوں کو آباد کرو، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات کہی نا، ابو ہاشم جعفری کا تذکرہ کر رہا تھا۔ میرے امام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں دولت ایمان سے نوازا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ 30,000 کی فوج تھی اور اکیلا زہرا کا لال تھا، اللہ اللہ، مگر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، یہ بتاؤ کیا حلال محمدی کو حرام کیا ہے، کیا حرام محمدی کو حلال کیا ہے، کیا کسی کو میں نے خراش لگائی ہے؟ کوئی تو بول دیتا، کوئی ایک کہہ دیتا، اللہ اللہ، کوئی ایک کہہ دیتا۔ آخر یہ حسین کو استقامت کہاں سے آئی؟ یہ صرف اور صرف دولت ایمان کا صدقہ ہے نا۔ یعنی اگر بندہ اللہ سے جڑ جائے نا، اگر خالق و مالک سے جڑ جائے، اکیلا ضرور ہوگا، خستہ ضرور ہوگا، مجروح ضرور ہوگا، زخمی ضرور ہوگا، مگر اگر اللہ سے جڑا ہوا ہے نا، اللہ اللہ، اکیلا ہوگا، مگر 30,000 کی فوج کو پیچھے جانے پہ مجبور کر دے گا، 30,000 کی فوج کو پیچھے جانے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ کون سا سرمایہ ہے؟ یہ سرمایہ ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ سرمایہ ایمان ہے، مگر سماج اور معاشرے میں جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حج پہ جائے، جو دیدار بن کے جیے، جس کے یہاں انسانیت پائی جائے، اسے کہا جائے کہ بے وقوف آدمی ہے۔ جو اتنا بڑا سرمایہ، عقل مند میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آقا عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ہم نے کتنا مسئلے کو بدل دیا ہے۔ امام سے پوچھا گیا عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ ہم کسے کہتے؟ جو دوسرے کو جتنا زیادہ دھوکہ دے لے جائے اتنا ہی عقل مند کہتے، اتنا ہی عقل مند کہتے ہیں۔ جو دوسرے کو بے وقوف بنا لے جائے، انصاف سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر کسی دکاندار نے کسی نئے خریدار کو 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ دی، تو سمجھتا ہے کہ ہم نے خریدار کو بے وقوف بنا دیا۔ اب بلکہ یہاں کی زبان میں حدیث ہے، حدیث پڑھوں اور پھر عقل کی تعریف کروں گا۔ حدیث میں المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ تو ہم نے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے مومن ہوشیار ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہا دیکھو 2 چیزیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔
پوچھا کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، استاد اس کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ مومن ایسے زندگی گزارتا ہے کہ کوئی اسے ٹوپی نہ پہنا سکے، یہ یہاں کی اپنی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے زندگی گزارے کہ دوسرا اسے ٹوپی نہ پہنا سکے، اور ایک یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ٹوپی پہناتا ہے نا۔ تو کہا کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، کوئی اسے ٹوپی نہ پہنا سکے، نہ یہ کہ ہوشیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ٹوپی پہناتا پھرے۔ اب توجہ کریے گا، یہ جو لوگ بازار میں دکان رکھنے والے لوگ نئے خریدار کو 10 روپے کی چیز 200 روپے میں دے دیتے، یہ بتائیے یہ دھوکہ دیتے یا دھوکہ کھاتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ٹوپی پہنا دیا، غلط سمجھتا ہے، یہ غلط سمجھتا ہے، بیچنے والے نے ٹوپی نہیں پہنایا ہے، ہاں جس نے خریدا ہے حقیقت میں اس نے اس پہ ٹوپی پہنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے 10 روپے کی چیز 200 روپے میں دے کے اس کا نقصان نہیں پہنچایا ہے، خود اپنا ہی نقصان پہنچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج تو میں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، حقیقت میں دوسرے کو نہیں پہنائی ہے، خود پہنی ہے، خود۔ اب توجہ کریے گا، عقل مند انسان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے، اللہ اللہ، یعنی اگر انسان عقل مند ہے تو وہ عبادت پروردگار کرتا ہوگا۔ واقتصب بہ الجنان، اور عقل مند کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرے کہ اس کا گھر بہشت بری بن جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ یہ اصول کافی میں میرے مولا نے کہا ہے کہ عقل مند اسے کہتے ہیں جو پروردگار کا بندہ بن جائے، اللہ اللہ، اور بندگی کے نتیجے میں جنت تک پہنچ جائے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے اگر کسی چیز پہ فخر کیا ہے تو یہی تو کہا ہے الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں، اور میرے فخر کے لیے یہی بس ہے تو میرا رب بن جا۔ الہی انتا کما احب، اے میرے اللہ تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اپنا ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی بات ابو ہاشم جعفری سے بات یہاں سے نکلے تھے۔ ہر نبی ہر نماز سے پہلے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق۔ اے میرے اللہ، مجھے صحت و سلامتی چاہیے، مجھے خیر دنیا اور خیر آخرت چاہیے، اور اے اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے۔ اب ابو ہاشم جعفری جب آئے اور مالی مشکلات میں گرفتار تھے تو امام نے کہا کہ 3 عظیم نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ پہلی نعمت کیا بتائی امام نے؟ نعمت ایمان۔ کہا مالی مشکلات میں گرفتار ہوئے ہو پر اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، کیا اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تم نے؟ کیا کبھی سجدے میں سر رکھ کے کہا معبود تو نے مجھے مومن بنایا ہے، مجھے دولت ایمان سے نوازا ہے؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات امام نے کہی کہ پیسے کی کمی ہوئی تو شکایت کرنے لگے، جبکہ اللہ نے تمہیں صحت، سلامتی، تندرستی دی ہے، صحت و سلامتی اور تندرستی دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو صرف 4 ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ پہلی بات الشباب، جوانی کی قدر و منزلت کو جوان نہیں پہچانتا۔ کون پہچانتا ہے؟ بوڑھوں سے پوچھئے نا،
بوڑھوں سے پوچھئے جوانی کی قدر و منزلت کیا ہے، یہ جوان نہ بتائے گا، ہاں ایک بوڑھا بتائے گا جوانی کی قدر و منزلت کیا ہے۔ پہلی بات یہ پہلی بات ہے، یہ بتائیے امن و امان کی قدر و منزلت کو کون بتائے گا؟ سکون اور امن کی، جہاں جنگ ہو رہی ہو، جہاں جنگ ہو رہی ہو ان سے پوچھئے نا امن و امان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر امن و امان نہ پایا جائے تو کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ اچھا صحت کی قدر و منزلت کو کون بتائے گا؟ جی بیمار انسان، جو بیمار انسان ہے اس سے ذرا پوچھئے کہ صحت و سلامتی اور تندرستی کی قدر و منزلت کیا ہے نا، یہ بیمار انسان۔ زندگی کی قدر و منزلت کون بتائے گا؟ بتائیں آپ۔ بھائی جوانی کی قدر و منزلت تو بوڑھا بتائے گا، امن و امان کی قدر و منزلت تو وہ لوگ بتائیں گے جہاں جنگ و جدال ہے۔ اچھا صحت و سلامتی کی قدر و منزلت بیمار بتائے گا، زندگی کی قدر و منزلت کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ مرا ہوا انسان بتائے گا۔ زندگی کی قدر و منزلت کون بتائے گا؟ مرا ہوا انسان کیسے بتائے گا؟ مرا ہوا انسان کیسے بتائے گا؟ ہاں اب میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم اس زندگی میں بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ اسکول بنوایا، اگر توفیق ہوئی تو اسکول، کالج بنوایا، یونیورسٹی بنوائی، اچھا ہاسپیٹل بنوایا، اور بھی بڑے بڑے کام کیے۔ اب جب اور کچھ چھوٹے چھوٹے بھی کام کیے ہیں، بڑے بڑے بھی کام کیے، چھوٹے چھوٹے بھی کام کیے۔ کسی غریب کے گھر چلے گئے اور کہا کہ بھائی دیکھو کبھی بھی کوئی بات رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف اتنا کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں۔ اس کے دروازے پہ چلے گئے۔ اب اس کے دل سے ایک خوشی کی جو کیفیت ہوئی اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دل کی گہرائیوں سے اس نے دعا دے دی، دل کی گہرائیوں سے اس کے دل سے ایک دعا نکلی کہ اللہ نے کچھ ایسا بھی انتظام کیا ہے۔ کچھ لوگ جو میرے سے آ کے کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے کسی وقت بھی مجھے فون کر سکتے ہو، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کا بازو تھام لیا، کبھی کسی کا بازو تھام لیا، کبھی کسی غریب کے علاج کا انتظام کر دیا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا ڈاکٹر صاحب یہ 100 روپے ہیں، اگر کوئی غریب آئے تو آج کی دوا میری طرف سے دے دیجئے گا۔ چلے گئے دے کے ڈاکٹر صاحب کو۔ کبھی اسکول جا کے کسی ایک بچے کی سال بھر کی فیس آپ جسے بہتر سمجھیے گا اسے دے دیجئے گا۔ ہاں پر جس کو دیا پتہ نہیں ہے کس نے دیا۔ بھئی ہم تو ڈاکٹر صاحب کو دے کے چلے آئے تھے، ہم تو اسکول کو دے کے چلے آئے تھے، ہم تو کسی کا بازو تھامے ہوئے تھے۔ اب جب مر کے وہاں گئے، زندگی کی قدر و منزلت کون بتائے گا؟ مردہ بتائے گا، بہت توجہ کریے گا، مردہ بتائے گا۔ اب دیکھا تو نام اعمال میں اسکول بنوایا تھا، اللہ اس کا ثواب نہیں، کہا دے دیا۔ کہاں؟ کہا بنوایا اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ انہوں نے اسکول بنوایا اور ہم نے لوگوں سے کہلوا دیا۔ کہا آپ نے بنوایا ہی اسی لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ اسکول بنوایا ہے انہوں نے، اور ہم نے لوگوں سے کہلوا دیا۔ بھائی جس چیز کے لیے آپ نے بنایا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ بھائی نیت آپ کی کیا تھی نا؟ نیت یہی تھی کہ لوگ کہیں اسکول بنوایا ہے، وہ ہم نے دے دیا۔ لوگ کہیں کالج بنوایا ہے، وہ ہم نے دے دیا۔ لوگ کہیں مجلسیں بڑی کراتے ہیں، ہم نے سارے شہر والوں سے کہلوا دیا، سارے شہر والوں سے کہلوا دیا۔ بھائی جس نیت سے آپ نے عمل انجام دیا تھا وہ ہم نے آپ کے نیت کو بلکہ آپ کے مقصد کو پورا کر دیا۔ اللہ اللہ، مگر وہ کسی کا بازو تھاما تھا خدا کے لیے، کسی سے کہا تھا بھائی ہم تھے اور وہ تھا، کوئی اور غرض نہیں تھا، خالصتاً لوجہ اللہ، بھائی ہم تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں۔ تو اسکول تو کام نہ آیا، کالج تو کام نہ آیا، ہاسپیٹل تو کام نہ آیا،
مگر یہ چھوٹا سا عمل جسے ہم سمجھ رہے تھے نا، اب دیکھ رہے کہ یہی نجات دلا دے گا، یہی مجھے نجات دے دے گا، وہاں کے اوپر کف افسوس ملے گا، اللہ اللہ یقولو یا لیتنی، اللہ اللہ، وہاں پہ انسان یہ کہے گا کہ اے کاش، اے کاش اپنی اس دنیاوی زندگی میں ایسے عمل زیادہ کر کے آیا ہوتا، یہی تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس جب اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے پلٹا دے تاکہ زندگی میں کچھ ایسے عمل کر کے واپس آ جاؤں، تو آواز قدرت آئے گی کلا، ہرگز نہیں، عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو حساب و کتاب کا وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا آپ نے عزیزان محترم، پس حیات کی زندگی کی قدر و منزلت مردہ بتائے گا، مردہ بتائے گا، مر کے جب انسان جائے گا نا۔ اسی لیے آقا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرفان کے استاد تھے، اسی سال میں نے پڑھا، انہوں نے محرم کے اعمال میں اس بات کو لکھا ہے کہ زندگی میں ایک ایسی مجلس کراؤ سید الشہداء کی، پتہ نہ چل سکے کہ بانی کون ہے۔ کہا پوری زندگی میں، اللہ اللہ، پوری زندگی میں ایک ایسی مجلس کرا دو کہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کا بانی کون ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک مجلس حسین صرف اور صرف حسین کے لیے کرو، صرف اور صرف حسین کے لیے کرو، پتہ ہی نہ چل سکے کہ بانی کون ہے، کرانے والا کون ہے۔ اور اس کی اور بھی آسان مثال ہو سکتی ہے، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے اپنے ہی بیوی بچوں کو جمع کر کے یا حسین کا مرثیہ پڑھ لو یا حسین کے مصاحب پڑھ لو، تو یقیناً شاید یہی ایک ذکر ہم اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی ایک ذکر ہیں ایسی فیملیاں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے حسین پہ آنسو بہاتی ہیں، حسین پہ روتی ہیں نا، یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یہی ایک قطرہ انسان کی شفاعت کرے گا۔ بس دو باتیں بتائیں۔ میرے امام نے کہا اللہ نے تمہیں دولت ایمان سے نوازا ہے، کیا اس کا شکریہ ادا کیا؟ پھر امام نے کہا صحت و سلامتی جیسی عظیم نعمت دی ہے، کیا اس کا شکریہ ادا کیا تم نے؟ کیا اس کا شکریہ ادا کیا تم نے؟ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اللہ اللہ، کتنا۔ اگر صحت و سلامتی ہے تو دنیا حاصل کی جا سکتی ہے، مال و دولت کمایا جا سکتا ہے، پر اگر صحت و سلامتی نہ ہو، آپ انصاف سے بتائیے، زندگی ہو آنکھ کام نہ کرے، زندگی ہو کان کام نہ کرے، زندگی ہو ہے ہاتھ پیر کام نہ کرے، کیسا ہے؟ پر زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ چاہیے۔ اسی لیے جب دعا کرے نا تو صرف زندگی کی دعا نہ کرے، اے اللہ مجھے زندگی چاہیے پر صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ دو باتیں میرے امام نے کہیں، سرمایہ ایمان۔ بس ابھی تک تو میں متوجہ نہیں تھا، ایمان دولت ہے، جی ہاں، اللہ تیرا شکریہ دولت ایمان سے مالا مال کیا، صحت بھی نعمت ہے نا، اللہ تیرا شکریہ تو نے نعمت صحت سے نوازا۔ تیسری بھی ایک اور نعمت ہے، وہ قناعت کی نعمت ہے، وہ نعمت قناعت ہے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ میں نہج البلاغہ سے مولا کی حدیث پڑھتا ہوں، القناعت مال لا ينفد۔ قناعت وہ مال ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، قناعت وہ مال ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ مولانا قناعت کو اور واضح کریے، اور واضح کریے، جتنی لمبی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلایا جائے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی لمبی چادر ہے، بھئی سماج و معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ہمارے گھر کے، ہماری فیملی، ہماری بیوی بچے دوسرے کے گھر میں گئے، دیکھا کہ ان کے ہاں کرسی ایسی ہے، ان کے ہاں میز ایسی ہے، ان کے ہاں قالین بچھا ہوا ہے، ان کے ہاں ٹیلی ویژن ایسا ہے، ان کے ہاں موبائل ایسا ہے۔ اب گھر میں آئے، ہمیں بھی چاہیے۔ اب ہمارے پاس وہ حیثیت نہیں ہے،
ہمارے پاس وہ حیثیت نہیں تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ بہت توجہ، جتنی بڑی چادر اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ بھائی میں دال روٹی کھا سکتا ہوں تو گوشت نہ کھاؤں، میں دال روٹی پہ جی سکتا ہوں، پھل نہ کھاؤں۔ آپ کو پتہ ہے جب تک ہاتھ بدھا رہتا انسان آبرومند رہتا ہے نا، جب تک بدھا رہتا ہے نا آبرومند رہتا ہے، لیکن جس دن کھل جائے، جس دن کسی کے سامنے، جس دن کھل جائے نا، اپنی آبرو کو بچانا یہ ہنر ہے مومن کا۔ اپنے آبرو کو محفوظ رکھو، اللہ اللہ۔ اسی لیے کہا قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بہت توجہ کرنے کے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پہ زندگی گزار لو۔ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، آج دال چاول ہے کل بدل جائے گا زمانہ، بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اب میرے مولا بازار سے گزر رہے تھے، بہت توجہ کریے گا، دیکھا قصاب اپنی دکان پہ کھڑا ہوا، آقا سے کہہ رہا ہے کہ مولا گوشت بہت اچھا ہے لیتے جائیے۔ مولا سے کہا ہم سے بھی کہتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی دکاندار کہتے ہیں کہ لے جائیے بھائی صاحب، بہت اچھا گوشت آیا، بہت اچھی سبزی ہے، بہت اچھا پھل ہے۔ میرے امام سے کہا آقا بہت اچھا گوشت ہے لیتے جائیے، تو امام نے کہا کہ جیب میں ابھی پیسے نہیں ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، میرے امام نے کہا جیب میں ابھی پیسے نہیں ہیں، تو قصاب کہتا ہے کس نے آپ سے پیسے مانگے؟ پیسے کون مانگ رہا ہے؟ کل دے دیجئے گا، توجہ کریں گے، پرسوں دے دیجئے گا۔ آقا کے جواب پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام سے کہہ رہا ہے کہ لے جائیے گوشت، اچھا گوشت ہے۔ امام نے کہا جیب میں پیسے نہیں، کہا مانگا کس نے آپ سے؟ کل دے دیجئے گا، پرسوں دے دیجئے گا، 4 دن کے بعد دے دیجئے گا۔ میرے امام نے کہا نہیں، اپنے پیٹ سے کہوں گا تم 1 دن صبر کر لو۔ اسی کو قناعت کہا جاتا ہے، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اپنے پیٹ سے کہہ دوں گا، اپنے پیٹ سے کہہ دوں گا کل کھا لینا، اللہ اللہ، یہ آبرومندانہ زندگی ہے۔ اسی لیے میرے نبی ہر نماز سے پہلے کہتے تھے اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ مجھے صحت چاہیے، اللہ اللہ، والعافیہ۔ یہ بتائیے مومن کا گھر بڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، مومن کا گھر بڑا ہونا چاہیے، جس کے پاس سرمایہ ایمان ہو، اللہ اللہ، جس کے پاس سرمایہ ایمان ہو اس کا گھر تو اچھا ہونا چاہیے۔ میں حدیث پڑھوں اپنی طرف سے کیوں کچھ کہوں؟ من سعادت المرء المسلم الزوجۃ الصالحہ، المسکن الوسیع، المرکب الوہی، الولد الصالح۔ مومن کے یہاں 4 چیزیں ہونا چاہیے، بیوی صالحہ ہو، ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد، بیوی نیک ہو، بیوی نیک ہو، بیوی نیک ہو، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیوی نیک ہو، اللہ اللہ، بیوی ہی تو ماں بنتی ہے۔ کوئی بھی ماں بننے سے پہلے وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لینا، ماں بننے سے پہلے کہاں بیوی اچھی ہو، اس کے بعد گھر بڑا ہو، اس کے بعد گھر بڑا ہو، گاڑی اچھی ہو اور اولاد اچھی ہو۔ یہ 4 چیزیں مومن کو ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا مجھے، اے اللہ مجھے کیا چاہیے؟ اللہم انی اسألک الصحہ، صحت مانگا، کہا العافیہ، عافیہ کسے کہتے ہیں؟ نبی صرف خیر دنیا نہیں مانگتے تھے، صرف خیر دنیا نہیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے خیر دنیا بھی چاہیے اور خیر آخرت بھی چاہیے۔ بھئی اگر مومن کا گھر زمین پہ بڑا ہونا چاہیے تو جتنا بڑا یہاں گھر ہو
اس سے بڑا وہاں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کیسے ملے گا؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ملے گا کہ زمین سے بڑا گھر آخرت میں خرید دیا جائے اور یہیں سے خریدا جائے. آج میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جی ہر انسان یہیں سے بیٹھ کے وہاں گھر خریدے گا. آپ یہ بتائیے جب آپ کہیں شفٹ ہوتے ہیں تو پہلے گھر لیتے، چاہے کرائے کا گھر ہو چاہے اپنا گھر ہو، بھئی پہلے رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے نا. تو ہمیں تو وہاں جانا ہے، یہیں سے خریدنا ہوگا. اچھا تو کیا خریدا جا سکتا ہے مولانا؟ جی ہاں خریدا جا سکتا ہے. راستہ کیا ہے؟ خیر دنیا اور آخرت چاہیے. بہت توجہ کریے گا. آپ کو پتہ ہے الناس کلہم مشتاقون الی الجنہ، پوری دنیا جنت کی تمنا کرتی ہے. پوری دنیا کس کی تمنا کرتی ہے؟ جنت کی. پر جنت کس کی تمنا کرتی ہے؟ جنت کس کی تمنا کرتی ہے؟ حدیث پڑھ رہا ہوں، کل الناس کلہم مشتاقون الی الجنہ، سارے لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں. والجنت مشتاقۃ الی الفقراء، کا جنت غریبوں کی تمنا کرتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی جنت مشتاق ہے کہ ایک غریب میری آغوش میں آ جائے. اللہ اللہ. آپ کو پتہ ہے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگوں کو مسکرانا نہیں آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ مسکراتا ہوا نہیں پائیں گے. مسکراتے ہی نہیں بھائی صاحب. مسکرایا کریے، مسکرانا چاہیے. اور کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، آنسو نہیں گرتے، یہ بھی بیماری ہے. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، آنسو نہیں گرتے. آنسو کیوں نہیں گرتے؟ جب دل مر جاتا ہے تو آنسو نہیں گرتے. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو آنسو نہیں گرتے. تو دل کو زندگی کیسے ملے گی؟ کہا جب دل مر جائے تو غریبوں کو تلاش کیا کرو، فقراء کو تلاش کیا کرو، غرباء کو تلاش کیا کرو، یتیموں کو تلاش کیا کرو. پھر یتیموں کے ساتھ بیٹھا کرو، غرباء کے ساتھ بیٹھا کرو، مساکین کے ساتھ بیٹھا کرو. یہ جو ہم غریبوں کو مدد کرتے ہیں، یہ بتائیے ہم ان پر احسان کرتے ہیں یا وہ ہم پر احسان کرتے ہیں؟ بہت خوب. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، غریبوں کو جو ہم پیسے دیتے، ہمارے پیسے وہ لے کر ہم احسان کرتے ہیں یا وہ ہم پر احسان کرتے ہیں؟ اللہ اللہ. ہم ان پر احسان نہیں کرتے. ارے اگر وہ قبول نہ کریں ہمارے پیسوں کو تو اللہ کے نزدیک ہمارے درجات بلند نہ ہو سکیں، ہمیں کمالات تک پہنچنے کا راستہ نہ مل سکے. اگر وہ پیسے کو قبول نہ کرے، میرے پیسے کو قبول نہ کرے، میرے مال و دولت کو قبول نہ کرے نا، تو کمال تک پہنچنے کے درجات اور درجات تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ نصیب نہ ہو سکیں گے. پر فقیر قبول کر کے ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس پر احسان نہیں کرتے ہیں. تو خیر آخرت کیسے ہوگی؟ خیر آخرت کیسے ہوگی؟ بہت توجہ کریے گا. میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. اور ایک شخص ہر سال حج پہ جاتا تھا. ہر سال امام کے پاس کچھ گھر تھے، لوگوں نے دے رکھے تھے کہ آقا یہ ہمارے گھر ہیں مدینے میں، آپ کے اختیار میں. ایک شخص جاتا تھا تو ہر سال جب حج پہ جائے تو پہلے مدینہ منورہ جائے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد امام کی خدمت میں جاتے تھے. تو امام اسے ایک گھر کی چابی دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جتنے دن مدینے میں رہنا اس گھر میں رہو. ہر سال جاتے رہے، ہر سال جاتے رہے، ہر سال جاتے رہے. ایک سال گئے تو 10,000 درہم لے کے گئے. کتنے درہم؟ 10,000. چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے. 10,000 درہم لے کے گئے. امام سے کہتے ہیں آقا ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں، ہر سال مدینے میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں میرے لیے گھر خرید دیجئے، میرا اپنا گھر ہو جائے تاکہ اب جب میں حج پہ آؤں تو اپنے گھر میں رکوں. امام نے 10,000 درہم لے لیے. کہا اچھی بات ہے، جاؤ تم حج کر کے آؤ، میں تمہارے لیے گھر خریدتا ہوں.
بہت غور سے سنیے گا، بڑی توجہ کا مقام ہے، میں تمہارے لیے گھر خریدتا ہوں۔ اچھا، گیا حج کر کے آیا، حج کر کے مکے سے آیا مدینے، امام سے پوچھا آقا گھر خریدا؟ کہا ہاں خریدا تو، پر مدینے میں نہیں خریدا ہے، خریدا تو مدینے میں نہیں خریدا ہے، بہشت میں خریدا ہے، کہا فردوس بری میں خریدا ہے۔ اللہ اللہ، اور کہا جانتے ہو کیسا گھر خریدا ہے؟ حدہ الاول رسول اللہ، حدہ الثانی امیر المؤمنین، حدہ الثالث الحسن المجتبی، وحدہ الرابع الحسین الشہید۔ ایسا گھر جنت میں خریدا ہے، ایک طرف رسول خدا، ایک طرف امیر المؤمنین، ایک طرف حسن مجتبی اور ایک طرف حسین شہید۔ لوگے کا گھر خریدا ہے، لوگے؟ اللہ اللہ، امام معصوم ہے، کہا خریدا ہے اور ایسا گھر خریدا ہے، لوگے؟ تو امام سے کہتا ہے کہ ہاں آقا کیوں نہ لوں گا، پر مجھے لکھ کے دیجئے۔ اللہ اللہ، کہاں لکھ کے دیجئے؟ کتنا صاحب ایمان دیکھ رہے نا، صاحب ایمان کے مقام کو آقا لکھ کے دیجئے۔ کیوں لکھوایا تھا اسے بھی میں بتا دوں، توجہ کریے گا، لکھ کے دیجئے۔ امام نے لکھا ھذا مشترى به جعفر ابن محمد لفلان ابن فلان الجبلی، کہا یہ وہ گھر ہے جسے جعفر ابن محمد نے، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فلاں شخص کے لیے خریدا ہے، اور سند اسے دی۔ توجہ کریے گا، کس چیز کے بدلے میں خریدا تھا؟ اب امام اس سے کہہ رہے پتہ ہے یہ جنت میں جو گھر تمہارے لیے خریدا ہے وہ 10,000 درہم کس لیے خریدے؟ خدا کے قسم، صرف دنیا میں بڑا گھر ہونا فضیلت نہیں ہے، اس سے بڑا گھر آخرت میں چاہیے۔ امام نے کہا مدینے میں جو حسنی سادات تھے اور حسینی سادات تھے، حسنی اور حسینی جو سادات تھے، جو مالی مشکلات میں گرفتار تھے، ان کو یہ 10,000 درہم میں نے دے دیے۔ اللہ اللہ، کا سادات حسنی اور سادات حسینی میں جو مدینے میں غریب تھے نا، انہیں یہ 10,000 درہم دے دیے، اور اس کے بدلے میں بہشت میں تمہارے لیے گھر خریدا ہے۔ امام سے کہا کہ آقا یہ سند مجھے دے دیجئے، مجھے قبول ہے بہشت بری میں وہ گھر اور یہ سند بھی دیجئے۔ سند لے کے چلا، اپنے گھر آیا، گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے آقا نے لکھ کے مجھے دیا ہے، میرے آقا نے ضمانت لی ہے، جب میں مر جاؤں تو اس سند کو میرے ساتھ دفن کر دینا، کہ اس سند کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ مر گیا جب یہ انسان، سند اس کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ اب گھر والے دفن کر کے واپس آئے، دوسرے دن اس کے قبر پہ پہنچے، جب قبر پہ پہنچے تو سند قبر سے نکلی باہر قبر کے اوپر، اور ایک طرف تو امام نے لکھا تھا، دوسری طرف اسی مرنے والوں کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ جانتے کیا لکھا تھا؟ واللہ قد وفا لی جعفر ابن محمد، خدا کی قسم دنیا میں میرے امام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا۔ آپ ذرا غور تو کریں، اس وعدے کو پورا کر دیا، اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو غریب ہوتا ہے نا، جو غریب ہوتا ہے، اگر اس کا انسان نے خیال کیا تو خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے۔ کیسی ہمدردی پائی جاتی تھی سید الشہداء کے یہاں، کیسی قومی خدمت کا جذبہ پایا جاتا تھا حسین کے یہاں۔ جوش نے کتنے پیارے انداز میں کہا ہے، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں،
اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، زیادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی زیادہ خدمت پہ خرامات حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی، اے میرے اللہ مجھے صحت و سلامتی دے دے، اے اللہ مجھے خیر دنیا بھی دے اور خیر آخرت بھی دے۔ تیسری بات نبی نے مانگے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، اے میرے اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے، اے میرے اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے۔ خدا کی قسم میرے نبی نے کھانا جب کھاتے تھے تو ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، ٹیک لگا کے میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور کہتے تھے کہ اس چیز کو کبھی بھی میں نہیں چھوڑوں گا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، کہ جیسے ایک غلام ایک عبد زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے ویسے میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ بندگی کا معیار تھا، میرا خالق ہے، میں اپنے خالق کا بندہ ہوں، یہ اچھے اخلاق کی مثال ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ نبی ہیں، آپ غلاموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، تو نبی گرامی نے کہا ایو عبد اعبد منی، مگر زمین پہ کوئی ہے جس میں مجھ سے زیادہ بندگی پائی جاتی ہو؟ میں ہی تو سب سے زیادہ بندگی کے مقام پہ۔ کسی خاتون سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق۔ کسی بزرگ کی بات کو، اپنے ماں باپ کی بات کو غور سے سننا، محبت سے سننا، پیار سے سننا۔ نبی گرامی جب کوئی خاتون اور وہ بھی ضعیفہ، راستے میں روک لیا ایک ضعیفہ نے اور روک کے نبی گرامی سے باتیں کرنے لگی، دیر تک اللہ کے نبی سے باتیں کیا اور اللہ کے نبی غور سے سنتے رہے۔ ایسے سنتے تھے نبی، ہمارے نبی ایسے سنتے تھے کہ لوگ جب دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ کچھ اس سے سیکھ رہے ہیں، اتنا دوسرے کو احترام کرتے تھے۔ ایک عورت اور دیر تک باتیں کرتی رہی، وہ بھی بوڑھی، اور نبی غور سے سنتے رہے۔ جب یہ دیکھا لوگوں نے، کیا کسی بادشاہ کو روک کے آپ سڑک پہ باتیں کر سکتا ہے کوئی؟ آپ بتائیں نا، کیا کسی حاکم سے، کسی بادشاہ کو کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی روک کے دیر تک باتیں کر سکتا ہے؟ مگر ہائے رے میرے نبی کا اخلاق، دیر تک روکے رہی اور باتیں کرتی رہی۔ جب تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون راستے میں نبی کو روک کے اتنی دیر تک باتیں کرتی رہی، تو تاریخ نے لکھا ہے پیغمبر کے اس عمل سے نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے یقیناً یہ نبی ہی ہو سکتا ہے، یہ بادشاہ نہیں ہوگا۔ کہا یہ انسان نبی ہی ہو سکتا ہے، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ عدی ابن حاتم طائی جب میرے نبی سے ملنے آئے نا، تو جس بوریے پہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے اسے عدی کو دے دیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ ہاں، جس شاخ پہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا، آخری بات کہہ کے زحمت کو تمام کروں گا، میرے نبی نے کہا ہے کہ مرے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو،
یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مرے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو۔ تو کیا قبرستان جانے کو منع کر رہے ہیں؟ قبرستان جانے کو تو منع نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو ظاہراً چلتے پھرتے ہوتے ہیں، مگر حدیث کہتی ہے نا انہیں زندہ نہ سمجھنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ میرے مولا نے کہا ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور قرآن نے تو ایسے کہا ہے ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں چھوڑو یہ جائیں چراگاہوں میں چریں، انہیں چھوڑو یہ جائیں چراگاہوں میں چریں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ان سوکھی لکڑیوں جیسی ہے جنہیں دیوار سے ٹیک لگا کے رکھ دیا گیا ہو۔ اچھا مرے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بارہا مثال دی ہے اور پھر یہاں دینا چاہوں گا۔ جب انسان مرتا ہے نا کہا جاتا ہے ہاتھ کو سیدھا کرو، کیوں بھائی صاحب؟ کیوں؟ اس لیے کہ اکڑ جائے گا، جیسے رہے گا ویسے ہی اکڑ جائے گا۔ پیر سیدھے کرو اکڑ جائیں گے، آنکھیں بند کر دو وگرنہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، منہ بند کر دو وگرنہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا، اکڑ جائے گا ہاتھ۔ اس کا مطلب ہے اکڑنا موت کی علامت ہے۔ بہت غور سے سننے کا، اکڑنا موت کی علامت ہے، اکڑنا موت کی علامت ہے۔ جو لوگ قرآن نے کہا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو متانت کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، عزت نفس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب سماج اور معاشرے کے بے ادب لوگ انہیں چھیڑتے ہیں تو سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب توجہ کریے گا، سماج اور معاشرے میں جو لوگ زمین پہ پیر پٹک پٹک کے چلتے ہیں، جو لوگ اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، حقیقت میں وہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ سب سے کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر چلتی پھرتی لاشوں کو دیکھنا ہے نا تو ہمیں دیکھ لیا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ میرے نبی نے کہا مرے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ پوچھا اللہ کے نبی مرے لوگ کون ہیں، مردہ کون؟ تو نبی نے کہا ہر وہ انسان مرا ہوا ہے جسے اپنے مال و دولت پہ غرور و گھمنڈ ہو جائے۔ جس انسان کے یہاں اپنے مال و دولت پہ غرور و گھمنڈ ہو جائے اس انسان کو زندہ نہ سمجھنا۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر دیا۔ یہ وہ اصول ہیں جسے اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اور حسین نے کربلا میں بچائے ہیں۔ اور صرف حسین تنہا نہ آئے تھے، حسین تنہا نہ آئے تھے، سکینہ کو لے کر آئے تھے انہی اصول کو بچانے کے لیے، رباب کو لے کر آئے تھے انہی اصول کی حفاظت کرنے کے لیے، زینب ام کلثوم کو لے کر آئے تھے تاکہ ہاں حسین شہید ہو جائے پر نانا کی شریعت بچنا چاہیے، میری بہن کے بازوؤں میں رسن بدھے لیکن میرے نانا کا دین بچنا چاہیے۔ حسین کو کیا سکینہ سے محبت نہ تھی، حسین کو کیا زینب ام کلثوم سے الفت نہ تھی۔ خدا کی قسم سکینہ روتی تھی تو حسین کا دل تڑپ جاتا تھا، حسین کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا تھا۔ حسین کی حیات میں جب سکینہ روئی تو میرے حسین نے اپنے ہاتھ سکینہ کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ اے میری لال سکینہ، جب تم روتی ہو نا تو میرا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اے سکینہ میری زندگی میں نہ رویا کرو، سکینہ تم روتی ہو تو میرا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اے سکینہ میری زندگی کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، تمہیں آنسو بہانا ہوگا، تمہیں تماچے مارے جائیں گے، تمہارے گوشوارے چھین لیے جائیں گے، سکینہ تمہیں تعزیانے لگائے جائیں گے۔ عجب نہیں، حسین سے رخصت ہوتے ہوئے سکینہ نے کہا تھا نیند آئے
گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ بابا اتنا بتا دو، آپ جا رہے ہیں پر رات کو سکینہ کہاں سوئے گی؟ سکینہ کو تو آپ کا سینہ چاہیے بابا۔ اگر آپ نہ آئے نا، میں خود مقتل میں چلی آؤں گی۔ اسی لیے سکینہ رات میں نکل گئی بابا۔ ارے تمہاری سکینہ بلا رہی ہے بابا، مجھے آواز دو۔ حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی ہے، الیہ الیہ یا سکینہ، آؤ میری سکینہ۔ ارے سکینہ کو بابا ملے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا مجھے تازیانے لگائے گئے، بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے۔ جب سکینہ بیان کر چکی، حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی، اے میری لال سکینہ، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہائے رے سکینہ، زندان شام میں دم توڑ دیا۔ اب جب رباب قبر سکینہ پہ آئی، رباب نے کہا، اے سکینہ، ارے ہم کربلا جا رہے ہیں، کیا کربلا نہ چلو گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ کو لرزا ہوا ہو اور قبر سے آواز آئی ہو، اماں، ارے کربلا جائیے گا، بابا کو میرا سلام کہیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اماں، بابا کو میرا سلام کہیے گا۔ ارے اماں، میرے بابا سے کہہ دیجئے گا سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ہائے رے رباب، قبر حسین میں پہنچ گئی، رباب نے قبر پہ گرا دیا، آقا مجھے معاف کریے گا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئے، میرا صغریاز ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا صغریاز ہو رہا ہے۔ اور جب زینب نے کہا رباب مدینہ چلیے، رباب نے کہا شہزادی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ میری کمائی اجڑ گئی، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا صغریاز ہو رہا۔ یہ میرے والی و وارث کی قبر، رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا
والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے معصوموں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما دے، ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ کی لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر تھے، ایک رسن میں گلے 12 ارب رہنا سر، جب آئی شام کے دربار میں بری داجگر، پڑی سکینہ پہ ناگاہ اس شقی کی نظر، یزید نام تھا جس کا سجائے تھا دربار، لیے تھا گود میں دختر کو اپنی وہ مکار، وہ اپنی بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا، ارے لگا کے سینے سے بچی کو پیار سے دیکھا، لہے کے بالی سکینہ سے وہ شقی بولا، سنا ہے بابا تیرا ایسے پیار کرتا تھا، کہاں سکینہ نے میں شاہدی کی پیاری ہوں، ارے تباہ دکھوں کی ماری ہوں، تو میرے بابا کا گندی زبان سے نام نہ لے، ارے غرور اتنا نہ کر باندھ کے رسن میں ہمیں، میں بھول سکتی نہیں اپنے بابا کو مر کے، میں جا بھی روتی تھی بابا مجھے مناتا تھا، ارے بنا کے ہاتھوں کو جھولا مجھے جھلاتا تھا،
तस्कीन सी होती थी, माँ बन के मुझे जिसने आगोश में पाला था, था मेरा बाबा मेरे लिए जिंदा। या हुसैन 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 कोई पलटा नहीं घर को, लबे दरिया जाकर हाय किस मुसीबत में पड़े कौन, खबर दे आकर। या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या सकीना बीबी तुम्हें इंतजार किसका है, मदद को आए कोई एतबार किसका है। सकीना बीबी तुम्हें इंतजार किसका है, मदद को आए कोई एतबार किसका है। ये चरख पीर कहाँ गमगुसार किसका है, नसीब जो भी करे अख्तियार किसका है, नसीब जो भी करे अख्तियार किसका है। किसी से आप कोई उम्मीद मत करो बीबी, चचा न आएंगे अब आज छोड़ दो बीबी। जज़ाकल्लाह। ख्याल ख्वाब हुआ वो दुलार अम्मू का, कहाँ मिलेगा तुम्हें लाड प्यार अम्मू का। ख्याल ख्वाब हुआ वो दुलार अम्मू का, रहेगा आठों पहर इंतजार अम्मू का। ध्यान आएगा बार बार अम्मू का, ध्यान आएगा बार बार अम्मू का। यही नसीब अश्को अलम सहो बीबी, चचा न आएंगे अब आज छोड़ दो बीबी। तुम्हें सुलाएगा अब कौन अपने सीने पर, करोगी जिद तो मनाएगा कौन अब आकर। तुम्हें सुलाएगा अब कौन अपने सीने पर, करोगी जिद तो मनाएगा कौन अब आकर। करेगा प्यार तुम्हें कौन गोद में लेकर, तसल्ली पाएगा अब किस तरह दिले मुज़तर, तसल्ली पाएगा अब किस तरह तसल्ली पाएगा किस तरह दिल। यही नसीब अश्को अलम सहो बीबी, चचा न आएंगे अब आज छोड़ दो बीबी।
ننگ سر ہونا، مسافرت میں قیامت ہے در بدر ہونا، ستم ہے پیر ہے بلوے میں ننگ سر ہونا، دیار شام میں تشہیر در بدر ہونا، پہاڑ رات کا دشوار ہے سیر ہونا، پہاڑ رات کا دشوار ہونا، پہاڑ رات کا دشوار ہے سیر ہونا، شب و علم کی ردا سر پہ اوڑھ لو بی بی، چچا نہ آئیں گے اب آس چھوڑ دو بی بی، یا عباس یا عباس یا حسین 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 السلام علیکم یا مولایا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا ركن القدوس السلام عليك عشية والدوار في يوم اللقاء به وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا سيد الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وصحل الله تعالى محتجك وزبونك وتولنا بميوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته